الذین ینقضون عہد اللہ الذین ینقضون عہد اللہ. آپ نے دیکھنا ہے اللہ کے نام سے پہلے حرف کے اوپر اگر زبر ہوگی آپ اللہ کے نام کو موٹا کریں گے، اگر نیچے کچھ حرکت ہوگی تو آپ نے اللہ کے نام کو باریک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اوپر زبر ہو پیش ہو اوپر کوئی حرکت ہونی چاہیے تو آپ نے اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے. ضاد کو آپ نے موٹا کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے واو مدہ مطلب واو ساکن کہیں ہو اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو، آپ نے اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس کی غنہ اور اخفا بھی میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ نے حرفوں کو کس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، قاف کو بھی آپ نے موٹا کرنا ہے. آپ حروف مفردات والا سبق دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اچھے سے ڈیٹیل میں سمجھ آ جائے گا کہ آپ نے حرفوں کو کس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پہ میں اس کو ضاد پڑھ رہی ہوں. میں نے آپ کو ضاد بھی پڑھایا ہے اور ضاد بھی پڑھایا ہے. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضاد بھی. ضاد پڑھتے ہیں اردو میں اور ضاد پڑھتے ہیں عربی میں، لیکن اگر قرآن پاک کو دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ عربی میں ہی ہے تو ہم نے اس کو ضاد پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ ضاد ہی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا ضاد سے. ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ جو ہیں وہ ضاد ہی پڑھا جاتا ہے اور ہم نے اسی کو دیکھنا ہے کہ جو زیادہ کیا پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے اسی چیز کو مطلب فوکس کرنا ہے، ہم نے اسی چیز پہ تھوڑا وہ دیکھنا ہے کہ ضاد پڑھیں تو زیادہ صحیح ہوگا کیونکہ یہ عربی کا حرف ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے ضاد ہی پڑھنا ہے، ضاد نہ ہی پڑھیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، اگر اب آپ کو صحیح بتاؤں میں نے حالانکہ جب میں نے قرآن پاک کو حفظ کیا تھا تو میں نے اس ٹائم جو ہمارے قاری صاحب نے ہمیں پڑھایا تھا باقی سب مطلب انہوں نے اس طریقے سے پڑھا تھا جو میں آپ کو سکھا رہی ہوں، لیکن انہوں نے ہمیں نہ تو ضاد پڑھایا تھا نہ ہی ضاد پڑھایا تھا، انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا غاد. لیکن جب میں نے پوری سرچ کی نیٹ پہ ہر چیز پہ مجھے ابھی تک مطلب غاد کا حرف کہیں بھی نہیں ملا کہ غاد مطلب غاد کو مطلب کس زبان میں غاد کہا جاتا ہے، یہ کیوں غاد پڑھے ہیں مطلب ابھی. لیکن جن سے میں نے حفظ کیا تھا ان سے ابھی تک میرا رابطہ نہیں ہوا تاکہ میں ان سے پوچھ سکوں کہ مطلب جب ہم نے غاد پڑھا تھا تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے پڑھایا تو وہ بھی غلط نہیں ہے تو مجھے پتہ ہے کیونکہ جب حفظ ہوتا ہے تو اس میں وہ مطلب جب حفظ میں جیسے بورڈ کے امتحان ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے جیسے مطلب 9th کے یا 10th کے، اسی طریقے سے جب حفظ انسان کرتا ہے تو اس میں بھی وفاق کے امتحان ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہم نے وہ امتحان بھی دیے ماشاءاللہ، اس میں بھی اچھے مارکس آئے. وہاں پہ بڑے بڑے قاری صاحب آئے ہوتے ہیں تو وہ لوگ امتحان لیتے ہیں، اور جب انسان حفظ کر رہا ہوتا ہے تو سال میں 3 دفعہ ان کے امتحان ویسے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مطلب اور بچوں کے پیپر ہوتے ہیں ایگزامز ہوتے ہیں تو اس طرح ہمارے بھی قرآن پاک کے ہوتے تھے. تو اس ٹائم بھی ہمارے مطلب باہر کے جو بڑے بڑے استاد تھے وہ آتے تھے، انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، تو وہ بھی کہتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی میرا دل اس بات پہ مطمئن نہیں ہوا تو میں نے جب تھوڑا وہ کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ضاد عربی کا حرف ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اپنی غلطی بتانا یا کچھ اس طرح بتانا کہ اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کو سیکھنا چاہیے. اگر آپ کو کچھ آتا ہے تو اس سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، علم وہ ہے جتنا آپ سیکھیں گے اتنا ہی کم ہے، تو علم آپ کو سیکھتے رہیں. قرآن پاک اگر آپ کو اس طرح آپ کو آتا ہے تو آپ ترجمہ شروع کر دیں، تفسیر شروع کر دیں، کچھ نہ کچھ مطلب سیکھتے رہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، من بعد میثاقہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ دیکھیے قاف پہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے. قلقلے پہ میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے وہ آپ دیکھ لیجیے گا. بس آپ نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے قلقلے والے حرف کو ہلانا ہے. ٹھیک ہے، طا کو آپ نے موٹا کرنا ہے تاکہ طا اور تا کی آواز میں آپ فرق کر سکیں. ٹھیک ہے، ما امر اللہ بہ ما امر اللہ بہ ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.